ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے، اور یہ پھر قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس آ رہا ہے، جس کو ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک بیان فرمایا ہے. وہ 10 احکام جو تورات میں اور انجیل میں جیوز اور کرسچنز کو دیے گئے تھے، انہی کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے 10 کمانڈمنٹس کی شکل میں. 10 بڑے بڑے احکام، جس کے نام پر ہالی ووڈ نے ایک بیہودہ فلم بھی بنائی ہے 10 کمانڈمنٹس کے نام سے. تو قرآن پاک بھی کنٹینیوشن ہے پچھلے انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ان کی تعلیمات کا. ان کو جو کتابیں دی گئیں وہ بھی الہامی کتابیں تھیں. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی. ہم ایمان لانے میں انبیاء کرام میں کوئی فرق نہیں کرتے. مرتبے کا فرق الگ چیز ہے، وہ میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں 3 پارے کی شروع کی جو آیت تھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت. تو یہ 10 کمانڈمنٹس مکمل تو یہاں نہیں آئیں، لیکن چند ایک امپورٹنٹ چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور عبادت کرو اللہ کی اور مت شریک بناؤ کسی کو اس کے ساتھ. وہی پہلی بات تمام الہامی کتابوں میں توحید ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہاں سے بات شروع ہوگی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. تو توحید از دی موسٹ سینسٹیو عقیدہ آف اسلام. سب سے حساس عقیدہ ہے، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ ہے. لیکن آج میں اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس نہیں کروں گا، کیونکہ قرآن پاک کی شہرت آفاق آیت جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا قیامت والے دن اگر چاہے گا. یہ آیت آئے گی اسی صورت میں اگلے درس میں، آیت نمبر 48. تو اس کے کانٹیکسٹ میں پھر شرک اور اس کی 2 بہت بڑی شکلوں کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں گا. تو آج ہم اس کو اسی طرح جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ مت عبادت کرو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کی. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ احسان کرو. قرآن پاک میں 4 مقامات پر توحید کے بعد کنزیکٹیولی فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہوا ہے. اور جو آیات گزری تھیں سورۃ النساء کے اندر وراثت کی آیات، ان میں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. اس میں پہلے نمبر پر ماں باپ کا ذکر آیا تھا، اس کے بعد بیوی کا، اس کے بعد بچوں کا، پھر بہن بھائیوں کا. تو یہاں بھی دیکھیں
توحید کے بعد سب سے پہلے والدین کے حقوق کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، نیک رویہ ان کے ساتھ اختیار کرو۔ احسان اخلاقیات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اپنے مال کے ذریعے ان کی خدمت کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہو جائیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اسی طریقے سے جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کا جنازے کا اہتمام کرے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ خود انسان اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھائے، اور دین کو ایز اے پروفیشن نہ بنایا جائے۔ ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب یہ 9 کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں احسان کی، یہ پہلی ہے والدین کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ قریبی رشتہ داروں میں ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ جو ہے وہ بیوی کا رشتہ ہے، اس کے بعد بچے، پھر بہن بھائی، پھر کزنز، اور اس طریقے سے آگے چلتا ہے، جو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا۔ کیونکہ یہ صورت ہی صورت النساء ہے تو بڑی زیادتی ہے کہ بار بار عورتوں کا ذکر اگر نہ کیا جائے۔ نساء کا مطلب ہی ہے عورتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے جو حقوق اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اس جاہلیت کے دور کے اندر یہ بہت بڑا چیلنج تھا اس معاشرے کے لیے کہ ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جائے، جہاں کہ عورت کی حیثیت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے، صحابیات نے قرآن پاک کو اوبے کرتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو پہلے نمبر پر والدین، پھر دوسرے نمبر پر قریبی رشتہ دار، والیتاما، اور یتیم۔ یہ بھی صورتحال کسی کے ساتھ پیش آ سکتی ہے کہ اس کا کوئی سگا بھائی فوت ہو جائے، پھر اس کے بھتیجے اور بھتیجیاں اس کے پاس ہوں۔ اب پتہ چلے گا کہ اس بھائی کی زندگی میں تو خیر بڑا اسے پیار کرتا تھا، اب اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتا ہے، اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتا ہے، یہ تو بات اس وقت پتہ چلے گی۔ والمساکین، یتیموں کے بعد چوتھے مساکین، مسکین غریب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا۔ والجار ذی القربى، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، یعنی پہلے نمبر پر اس پڑوسی کا حق ہے جو رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو۔ چھٹے نمبر پر والجار الجنوبی، اور جو رشتہ دار نہیں ہے اس پڑوسی کے ساتھ بھی اس نے سلوک۔ ساتویں نمبر پر والصاحبی بالجنبی، اور مجلس میں بیٹھنے والا، یعنی جو آپ کی کمیونٹی کے اندر لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آفس کے اندر ایک کمیونٹی ہے، اسی طریقے سے ہماری دوستی یاریاں بھی ہوتی ہیں، مسجد میں لوگ نماز کے بعد ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو انسان کے ریلیشن شپ ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا بھی۔ مسافر جو ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بعض اوقات انسان بڑا شریف ہوتا ہے، مانگنے کی اس کو عادت نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ سفر کے دوران اس کی جیب کٹ جاتی ہے۔ اب بیچارہ وہ روایتی پیشہ ور پروفیشنل گداگر تو نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ تو اگر کوئی اس طرح کا بندہ آپ کے ساتھ ریکویسٹ کرے کہ بھائی میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے، مجھے کرایہ دے دیں، تو اس کا آپٹیمل طریقہ آج کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کو اڈے سے جا کر ٹکٹ خرید کے بٹھا دیا جائے، اور اڈے والوں کو بتا دیا جائے کہ اگر یہ ہم میرے جانے کے بعد ٹکٹ واپس کرتا ہے تو یہ ٹکٹ کے پیسے آپ ہی رکھیں، اس کو ٹکٹ واپس نہیں کرنا۔ تو وہ بھی اور پکا ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ تو نہیں واپس کرے گا۔ تو اس طریقے سے اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہ کہہ کے کہ جی آج کل لوگ جو ہیں وہ روایتی مانگنے والے ہیں، انسان کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے باز نہ آئے، کیونکہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ پروفیشنل بھی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی کے دل کا حال تو ہم نہیں جانتے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ میں نے مکہ شریف میں بارہا یہ چیز دیکھی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران بھی کتنے پاکستانی وہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے۔
آپ طواف کرتے ہوئے آپ کے پاؤں میں کوئی آ جائے گا جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اس طرح پتہ چلتا ہے وہ پنجابی میں بات کرتے ہیں آپ سے, اور پھر وہ اس چیز کو کیچ بھی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ نے آگے سے پنجابی بول دی تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے علاقے کے ہیں, تو پھر وہ آپ کو جناب وہ اس طریقے سے سٹوریاں سے, وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. اور بعض ایسے جیب کترے بھی ہوتے ہیں طواف کعبہ کے دوران جیب کاٹنے کے لیے بلیڈ مارتے ہیں, اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پیٹ لوگوں کے پھٹ جاتے ہیں, انتڑیاں وہیں گر پڑتی ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو پنجابی میں صحیح کہتے ہیں جتے جڑے اتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے, تو میں انہوں اور کہنا کہ جڑے اتھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے. کعبے جا کر کوئی سوئچ نہیں آن ہو جانا کہ ادھر ایک بندہ بدنگاہی سے نہیں بچتا تو وہاں جا کے فوراً خانہ کعبے کو دیکھ کے اس کے اندر کوئی تقوی پیدا ہو جائے گا. تقوی یہاں پر ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. دل کے اندر, دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تبھی گناہوں سے نفرت ہوگی اور نیکیوں کی طرف استقامت ہوگی. ادروائز جناب داڑیاں رکھ لیں, پگڑیاں رکھ لیں, جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, تلاوتیں کر لیں, نعتیں پڑھ لیں, جب تک دل کی صفائی نہیں ہوئی ہوگی, تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوگا, انسان کبھی بھی سیدھے ٹریک پہ نہیں چل سکتا. اور یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے, کوئی ایک دن کی نہیں ہے, کنٹینیوس ایفرٹ ہے. اگر ایک دفعہ ہی کرنا ہو تو انسان جان چھڑوا لے. مثال کے طور پہ میں تو یہاں تک بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ اگر جہاد میں شریک ہوتا ہے تو اس نے ایک دن کے لیے گیا, جان اس نے اللہ کے حضور پیش کر کے جنت کما لی. لیکن بھائیو تو ایک دن کی گیم ہے, اور فجر کی نماز روزانہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنا یہ تو روزانہ کی گیم ہے, بہت مشکل کام ہے. کالجز میں اور یونیورسٹیز میں خصوصاً جہاں پر کو ایجوکیشن ہے وہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ روزانہ کی گیم ہے. یوٹیوب پہ بیٹھ کر بیہودہ سائٹس, بیہودہ ویڈیوز سے بچنا یہ روزانہ کی گیم ہے. اس وقت تو کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا ہوتا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ جو لونڈیوں کے حقوق, جو مسافروں کے حقوق ہیں ان کے ساتھ بھی حقوق پورے کیے جائیں, احسان کیا جائے. وما ملکت ایمانکم, اور وہ غلام جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں, یعنی لونڈیاں یا غلام یا کنیزیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. اس میں پہلے بھی ایڈریس کر چکا ہوں, آج کل یہ سسٹم اس طرح اسٹیبلش نہیں رہا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو بہت مغرور ہو اور شیخی خورا ہو. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, خورا. اللہ تعالیٰ مغرور شخص کو اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ 2 نشانیاں کنجوس بندے کے اندر ضرور پائی جاتی ہیں. ایک تو تکبر ہوگا اس کے اندر اپنے مال کی وجہ سے, اور دوسرا اب اس کے پاس 2 راستے ہیں اپنے مال کو جتانے کے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ شخص کسی غریب کی مدد کرے اور لوگ اس کو دعائیں دیں کہ یہ بڑا سخی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ دے, بس ویسے ہی شیخی بگاڑتا پھرے. بات پوچھنے پر کہاں سے کہاں تک نکل جائے کہ جی یہ جو گاڑی ہے یہ تو میں نے اس سے پہلے فلاں گاڑی تھی وہ بیچ کے تو پھر میں نے یہ مارچا مارا اور اب یہ نئی میں نے ریبون خریدی ہے. اس طرح کی وہ اپنی شیخیاں بگاڑنا شروع کرتے. تو یہ بھی کنجوس بندے کی نشانی ہوگی. تو یہ چیزیں جب کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں آیات کے اندر, وہ بڑا ان کا انٹلیکچوئل ربط ہوتا ہے پچھلی چیزوں کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مغرور اور شیخی خورے لوگوں کی نشانی کیا ہے, وہ آگے ساتھ آگئی وہی بات. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, وہ لوگ کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, ویأمرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی کنجوسی کرو. اور پاجی کالا سے ہی پیسے جوڑ کے رکھو, سارے خرچ کر چڑھنے جے کو اپنا سے ہی بچا کے رکھو. یہ اکثر سننے کو بات ملتی ہے نا. ٹھیک ہے فضول خرچی نہیں کرنی, لیکن فضول خرچی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہ بندہ خرچ کرے. اچھا وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست مینٹیلٹی ہے کہ وہ خود کنجوسی کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کنجوسی کرو. چلو خود تو کر لی, لوگوں کو کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کو بھائیو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کو نہ کہا تو کوئی ہمیں نہ ملامت کر دے اس بات کے اوپر کہ اتنا پیسہ اللہ نے تو انہوں دیتا ہے, کوئی اللہ دی راہ بھی لاؤ. تو پہلے ہی پریمپٹیو
ایکشن لیتے ہوئے نا لوگوں کو یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھائی جی کالا سے پیسے جوڑ کے رکھو. اب یہ بندہ جو اکثر جس کا تکیہ کلام لوگوں کو یہ ہوگا کہ بھائی جی پیسے اپنے سے جوڑ کے رکھو, تو کسی بندے کی جرت ہوگی اس کو کہ بھی 4 پیسے تم فلاں اپنے رشتہ دار کو بھی دو. آپ خود بھی سوچیں گے یار یہ تو مجھے جوڑنے کا کہتا ہے, اور جب میں اس کو یہ مشورہ دوں گا تو یہ تو الٹا مجھے 4 سلواتیں سنائے گا. تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ اگلے بندوں کو پہلے ہی ٹھپ دیں, کیونکہ بندہ مشورہ ہی نہ دے سکے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائی ہے. اب یہ چھپانا مال کا چھپانا بھی ہو سکتا ہے, کسی پر ظاہر نہیں کرتے. کئی لوگ ہیں امیر لوگ, آپ دیکھیں انہوں نے سلوکے پہنے ہوتے ہیں پرانے نیچے بنیان کی جگہ, اور ان کے جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن سائیکل پہ پھر رہے ہوتے ہیں, کروڑ پتی ہوتے ہیں. ہمارے اپنے ایک ریلیٹیو 3-4 دن پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت کرے. تو ان کی ایج تقریباً 80 سال پلس تھی. تو ان کی یہی حالت تھی, ان کے آپ کپڑے, ان کی اپنی حالت دیکھیں. 2 وقت کی روٹی لگتا تھا مشکل سے پوری ہوتی ہے, لیکن بینک میں لاکھوں روپیہ چھوڑ کے مرے, پیچھے اولاد بھی کوئی نہیں ہے. اب بھتیجے بھتیجیاں جو ہیں وہ ہوتے آئیں گے اور ان کے ساتھ معاملات جو کریں گے وہ کریں گے. تو ان کی پوری زندگی وہ دولت ان کے کام نہیں آئی. تو یہ ایک جو مینٹالٹی ہے مال کو چھپانا, ظاہر کیا جائے تو فخر کی نیت سے نہ کیا جائے. اگر کسی نے ظاہر کرنا ہے, جیسے یہ بالکل صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب مجھے یہ پتا چلا یہ حدیث صحیح ہے. میں نے اس کی جب تحقیق کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دولت دیتا ہے اس کا اظہار اس کے اوپر دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. دیکھیں کیسی مینٹالٹی ہے اسلام کی. یہ سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن لے, یہ سادگی میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے اس کا اظہار اس پر دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ اس نے شکرانے نعمت دی کی, میں نے اس کو نعمتیں عطا کی, اس نے اس کو یوٹیلائز کیا. کتنی زبردست بات ہے. لیکن یہ ایک باریک سا فرق ہے. یہ 2 پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان کنجوسی پہ اتر ہے, اور دوسری ہے فضول خرچی پہ. درمیان میں رہنا ہے, نہ کنجوسی اور نہ فضول خرچی. اور یہ اپنی حالت کیوں چھپاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ کوئی مانگ ہی نہ لے حالت اچھی دیکھ کے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو غریب ہو, پھر جہاں بات بھی کریں گے جی 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی, اور ان کے مہینے کی انکم جو ہے 70-80 ہزار روپیہ ہوگی, بچے 2 ہوں گے, ایک بیوی ہوگی, ایک ماں باپ ہوں گے, اور باتیں اس طرح کی کر رہے ہوں گے. تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے, یہ کفران نعمت ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے, ہم نے تیار کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ضمیر لوٹائی ہے, ان کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے. وہی میں جملہ بولوں گا, جسے فٹ اس کو گفٹ. کافر کرے گا مجرم. اب سوچنے والی بات ہے, یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ کافر یہ کام کرے تو وہ مجرم, اور مسلمان کرے تو اس کو کوئی پکڑ نہیں. یہ کیسی الٹی گنگا بہ جاتی ہے. اے جی یہ آیات تو بتوں کے بارے میں ہے, یہ آیات تو مکی دور کی ہیں, یہ آیات تو مدنی دور کی ہیں. بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی بھی دور کی ہیں. قرآن پاک جو ہے یہ اپنی تفصیل خود کرتا ہے. قرآن پاک کی آیات رولز ہیں, جس پہ فٹ ہوں گے, جو اس کی زد میں آئے گا اس پہ اس کا فتویٰ لگتا چلا جائے گا. تو یہ شان نزول کے جو سہارے لے کر لوگ غلط طرف چل پڑتے ہیں وہ غلط چیز ہے. قرآن پاک شان نزول کا بھی کوئی محتاج نہیں, بس ایک انٹرسٹنگ چیز ہو سکتی ہے شان نزول کے حوالے سے سمجھنے کے لیے. ادروائز قرآن پاک جو ہے وہ, اب شان نزول مثلا تیمم کی آیات آ جائیں گی آگے چل کے, کب نازل ہوئی؟ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس پانی نہیں تھا. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. تو دور دور پانی تلاش کیا لیکن نہیں ملا, تو پھر تیمم کی آیات نازل ہوئی. تو یہ شان نزول ہوا. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اس وقت نازل ہوتی ہیں یا مدینہ شریف کے اندر نازل ہوتی, حکم تو وہی رہنا تھا نا. تو شان نزول ایک انٹرسٹنگ چیز ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیونکہ یہ شان نزول کا سہارا لے کر گمراہی کا دروازہ کھولا ہے علماء سو نے.
تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے، یعنی یہ کافروں والی صفت ہے یہ بات کرنا. تو یہاں میں اب وہ بات بھی ایڈریس کر دوں، تکبر کیا لفظ یہاں پر استعمال ہوا تھا، تو ایک دو حدیثیں میں اس کانٹیکسٹ میں ضرور سنا دوں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، تکبر میری چادر ہے، میرا آزار بند ہے، میری تہمد ہے. یہ سمجھانے کے لیے جو اس کو ہاتھ لگائے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. کوئی شخص اپنی شلوار پر یا تہمد پر یا چادر پر یا پگڑی پہ کسی کو ہاتھ لگانے دیتا ہے، اس کو بے عزتی سمجھتا ہے اپنی. تکبر صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اسی کو شایع ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ عاجزی کریں گے. اب یہاں وہ بات بھی سن لیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو، اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو. سب سے بڑا متکبر وہ ہے جو حق بات کو قبول نہیں کرتا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کوئی پیش کر دی، بھئی نماز کا طریقہ یہ ہے. اب وہ تکبر میں اتر آیا کہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے رہے؟ میں نہیں پڑھتا، حدیث ہے تو میں کیا کروں، قرآن کی آیت ہے تو میں کیا کروں. یہ نہ بھی کہے، بدتمیزی پہ نہ بھی اترے، اس کو نہ مانے تو یہ بھی تکبر ہے. کیونکہ مسلمان کی تو خاصیت ہے سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت قبول کر لی. ہو مسلمان، اس کو قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کی جائے یا بخاری اور مسلم سے کوئی حدیث پیش کی جائے اور وہ مانے نا، اس سے بڑا کون آکڑ خان ہے؟ تو کیسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح مسلم کی حدیث کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے دکھو، اچھا لباس پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، ریجیکٹ کر دو اس کو اور لوگوں کو حقیر جانو. اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا، جس کرتے کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر بھی کڑھائی ہوئی تھی. آج یہ بائی چانس میں اسپیشلی کڑھائی والا کرتا نہیں پہن کے آیا، یہ تو بیچ میں مجھے اب وہ اپنی کڑھائی نظر آ کے سامنے وہ لیپ ٹاپ میں تو مجھے حدیث یاد آ گئی. تو کڑھائی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پہنا ہوا تھا، یہاں پر بھی اس جگہ پر بھی اس کی کڑھائی تھی اور اسی طریقے سے دامن کے اوپر بھی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے خصوصی موقعوں کے اوپر، جب فارن ڈیلیگیشنز آپ کو ملنے آتے تھے، اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھون مریضوں کے شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. صحیح بخاری میں کتاب الشروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسم پر ملتے تھے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی کسی کے ہاتھ پر آتا اور دوسرے کو نہ ملتا تو وہ ہاتھ سے ہاتھ مل کے اپنے جسم پر ملتا تھا. اس کو اپنے پر نہ قیاس کیجیے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک صحابہ اکرام عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس پسینے میں سے خوشبو آتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک، بلغم شریف یا پسینہ مبارک اس کو اپنے آپ پر نہ قیاس کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں. انسانیت کی صفت میں ہماری طرح ہے، کوالٹیز میں ہماری طرح نہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلے بھی کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں، بلکہ میرا جو لیکچر ہے پچھلی دفعہ 12 ربیع الاول پہ جو دیا تھا ولادت مصطفیٰ نام سے، ہمارا یوٹیوب کے ایڈریس پہ پڑا ہوا ہے، اس میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل سے ایڈریس کی ہیں. تو اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، لیکن یہ کپڑے پہن کر کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دے بندہ، جس طرح آج کل ہوتا ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ ایک تو حرام کام کرتے ہیں کہ اپنی گلے کے اندر سونے کی زنجیر ٹانگ لیں گے یا گولڈ پلیٹڈ جو ہے وہ گھڑیاں پہننا شروع کر دیں گے، اور پھر وہ بار بار ایسے کر کے بار بار ٹائم دیکھیں گے 10 دفعہ. اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ٹائم بھی نہیں دیکھنا آتا، ان لوگوں نے بھی پہنی ہوتی ہیں. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ کس لیے کر رہے ہوں گے؟ تاکہ اس کے ذریعے اپنا روب لوگوں پر ڈالیں
اور لوگوں کو حقیر سمجھیں گے. یہ اکثر جو لوگ کلف والے سوٹ پہنتے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کا تکبر آ جاتا ہے. تو یہ کلف والا سوٹ پہننا برا نہیں ہے، لیکن اس کو پہن کر دوسروں کو حقیر جاننا یہ برا ہے. لہذا کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے تکبر کی ایک علامتوں میں سے علامت ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ شلوار کا، تہمد کا، کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہ بھی تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، پسندیدہ حالت یہ ہے تہمد کی کہ آدھی پنڈلی تک ہو. آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک کچھ گناہ کی بات نہیں، اور ٹخنوں سے نیچے دوزخ میں ہے. تکبر کے طور پر اگر کوئی بغیر تکبر کے کرتا ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اس کو ترغیب دلائیں گے یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. اٹ از دی سمبل آف تکبر، اٹ از سمبل آف پرائڈنس. اور وہ حدیث بہت خطرناک ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو نماز کے اندر ایٹ لیسٹ ضرور اس چیز کو ایز اے پروٹوکول اڈاپٹ کروانا چاہیے ائمہ کرام کو بھی کہ وہ ٹخنوں سے اوپر شلواریں کروا لی جائیں لوگوں کی. بلکہ اس حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کے طور پر ایک بندے کو جس کا شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا اس کو کہا وضو بھی دوبارہ کر کے آؤ. یہ نہیں فرمایا کہ وضو ٹوٹ گیا. یہ جو اس طرف لوگ جاتے ہیں وہ بھی غلو کرتے ہیں. وضو کوئی نہیں ٹوٹتا، کسی محدث نے اس پہ باب نہیں باندھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وضو دوبارہ کرو، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. تو آپ اگر ساتھ یہ فرما دیتے نا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم مانتے. یہ دوبارہ کروانا اس کو یاد دہانی کے لیے کہ اس کو ایک دفعہ یاد رہے، جس طرح چھوٹی سی پنشمنٹ بھی کلاس کے اندر دی جاتی ہے نا کہ اتنے منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ پنشمنٹ کے طور پہ تھا. کسی محدث نے دنیا میں یہ باب نہیں باندھا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو وضو ٹوٹنے والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز قبول نہیں ہوگی. اب ایک اور کیٹیگری لوگوں کی آ رہی ہے کہ جو چلیں کنجوسی تو نہیں کرتے لیکن مال خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی کیتی کتری خوب آ دیں جنہوں پنجابی کے اندر ہیں. وہ کیا ہے؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. آج کل میرے خیال ہے پاکستان کی مسجدیں تو اس کا بہت بڑا جو ہے وہ آپ سمجھیں میڈیم بن چکی ہیں، سٹیج بن چکی ہیں کہ مسجدوں کے اندر وضو خانے پر ٹوٹیاں لگی ہوں گی، اتنی ٹوٹی نہیں ہوں گی جتنا بڑا وہاں پہ بینر لگا ہوگا کہ فلاں کی والدہ نے لگوائے سال ثواب کے لیے. ٹائلیں لگوا دیں تو وہاں بہت بڑا تختی لگی ہوئی ہوگی. مسجد بنے گی تو اس میں بہت بڑی تختی لگی ہوگی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت پر احسان کرتے ہوئے مسجد نبوی کے لیے زمین لے کر وقف کی، لیکن کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے مسجد نبوی میں کوئی تختی لگوائی ہو کہ یہ ایریا جو ہے میں نے خرید کے وقف کیا تھا. ہونا چاہیے تھا نا جی. وہ کر بھی دیتے تب بھی ہم ان پر شک نہ کرتے ان کی للہیت پہ، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں کس طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر. بڑی کانٹے کی بات آئی ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی دولت خرچ کرتا ہے دراصل اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے تو مجھے اجر ملے گا، میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اگر اس کا اللہ پر یقین ہو تو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو کہ مجھے قیامت والے دن اللہ اجر دے گا. حسن بصری کا قول مجھے بڑا پسند ہے رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 110 ہجری، مشہور تابعی ہیں، سیدنا انس بن مالک کے شاگرد بھی ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں آتے ہیں، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہو. بڑی زبردست بات ہے. کوئی شخص یہ چاہتا ہے میرا گناہ لوگوں پر ایکسپوز ہو، جو نیک نیت ہو، جو بدماشی پہ اترا ہے اس کی تو لادہ بات ہے نا.
جو تھوڑا بہت بھی نیک ہوگا نا وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے گناہ کسی کو پتہ چلیں، اس کے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، کسی پر ایکسپوز ہو. تو جس طرح تم اپنی نیکیاں چھپاتے ہو، اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، صحابہ کرام اپنی نیکیوں کی طرح چھپایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اصل میں یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کیونکہ اگر ان کا یہ یقین ہو کہ آخرت میں ہمیں اجر ملنا ہے تو وہ یہ حرکت کریں ہی نا لوگوں کے دکھانے کے لیے. یہاں پر وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، صحیح مسلم کی، کہ قیامت والے دن ایک سخی کو اور ایک شہید کو اور قاری کو بلایا جائے گا. تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ کلام فرمائے گا. شہید کو کہے گا میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی، اچھے سرکمسٹانسز دیے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے جان لٹا دی. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی جو وہ میں نے تیرے حضور پیش کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے جان اپنی لٹائی اور شہادت قبول کی کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا، لوگ تجھے اچھے ناموں سے یاد کر چکے، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. اسی طریقے سے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ سخی کے بارے میں، تجھے اتنا مال دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں لٹاتا رہا، تیرے علم میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں یہ بڑا سخی ہے. اسی لیے ٹائلیں لگوائی ہوتی ہیں نا بڑی بڑی تختیاں مسجدوں کے اندر، اور پھر لکھا ہوتا ہے بدست فلاں افتتاح کیا گیا، یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ. تو تو نے اس لیے کیا تھا، دنیا میں لوگوں نے تیری بڑی تعریف کر لی، اب اللہ کے پاس تو کوئی اجر نہیں. اور قاریوں کے اندر بہت زیادہ اس طرح کا معاملات ہیں، بڑی بڑی طرزیں لگاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور وہ تو پتہ چلے گا جب اکیلے میں نماز پڑھیں تو کتنا قرآن پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے پہلی میں نہ آتے ہی نہ کل کو سر دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھ کے ہی فارغ کر دیتے ہوں. جب بندے زیادہ ہوں گے تو طرزیں بھی بڑی خوبصورت لگیں گی، بندے کم ہوں گے طرز بھی بیٹھ جائے گی. تو لوگوں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا. یہ شبینیں اس کی بہت بڑی مثال ہے. شبینوں میں آپ دیکھیں کیسی کیسی طرزیں لوگ لگاتے ہیں، لیکن ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کرتے. یہ اس لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر کسی کے دل میں وہ خود اپنی اصلاح کر لے. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ وہ اس لیے کرتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، شیطان انسان کو ہتھیا لیتا ہے. تو ان تینوں لوگوں کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اوندے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور وہ بدقسمت ہو جائے شیطان جس کا ساتھی، پس وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ اعمال کرتے ہیں، اصل میں شیطان ان کا سنگی بن چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں. حالانکہ شیطان انسان سے نیکی کا کام کروا کے بھی، پیسے بھی ضائع ہوئے. دیکھیں نا جی، پیسے تو جیب سے نکل گئے نا، آخرت میں جو اجر ملنا تھا وہ تو ملنا ہی کو نہیں، پیسے بھی ضائع ہوئے. اس سے تو بہتر تھا خرچ ہی نہ ہوتے. تو شیطان اس کے برے اعمال کو اچھا کر کے اس کی نظروں کے سامنے سنوار دیتا ہے، یا اچھے اعمال کے اندر ریاکاری کی ملاوٹ کروا کے اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یار ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ لوگ اے کاش ایمان لے آتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی خوب واقف ہے ان کے اعمال سے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون بندہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص شو کرتے ہوئے مال اس کی بارگاہ میں لوٹا رہا ہے. اور اس کا کلائمیکس آ رہا ہے اب، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر بھی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر کسی شخص نے معمولی سی بھی نیکی کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ نیکی چھپ کر کی تو جب تک میں لوگوں پہ اظہار نہیں کروں گا. یہ کئی لوگ ہیں جناب، کتنے فلمی ایکٹر ہیں جو ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ساڑی کدے تہجد ہی نہیں قضا ہوئی.
تو جس کو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی اس کی کیا تہجتیں ہیں؟ کہتے ہیں بالکل فخریہ کہتے ہیں، اور اعمال ان کی آپ دیکھ لیں. اور کئی آپ کو پتہ ہے ایسے سنگرز ہیں جن کو مراب ڈلے ہوئے ادھر نمازیں پڑھ پڑھ کے، لیکن ان کی حالات آپ باقی دیکھ لیں. تو بھائیو تقویٰ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ ظاہری گیٹ اپ کو اڈاپٹ کرنے کا نام نہیں ہے. وہی بات میں ڈاکٹر سراج صاحب والی ریپیٹ کرتا ہوں. میں نام ان کا اس لیے لیتا ہوں کہ میں نے بات کی تو لوگ کہیں گے بڑی سخت بات کی. تو ایک بڑی پرسنالٹی کا جب نام لیا جاتا ہے لوگوں کو بات ہضم ہو جاتی ہے. بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اور ماشاءاللہ ایسا دھوکہ دیا پھر ہمارے مولویوں نے کہ لوگوں کو صحیح بات نہیں سمجھ لگنے دی، اپنے نورانی چہروں کے ساتھ دھوکے دیے. لوگ کہتے ہیں جناب اتنی خوبصورت شکل، دیکھو جناب لگتا ہے یہ جنتی دولہا آ گیا. کیوں جی؟ جنتی دولہا آ گیا. یہ تو اللہ کو پتا ہے کون جنتی دولہا اور کون نہیں ہے. تو مجھے حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری کتاب الشہادات چیپٹر میں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بوڑھے ہو چکے تھے. تو ایک ام الاعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی، انہوں نے ان کی خدمت کی. جب وہ فوت ہو گئے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ام الاعلیٰ نے کہا کہ اے عثمان، میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ نوازا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام الاعلیٰ، تجھے کس طرح پتہ چلا کہ اس کے اللہ کے حضور عزت ہے؟ اللہ کی قسم، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. کس کے ساتھ؟ صحابی کے ساتھ، وہابی کے ساتھ نہیں، بریلوی کے ساتھ نہیں، دیوبندی کے ساتھ نہیں، شیعہ کے ساتھ نہیں. صحابی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے؟ اللہ کی قسم میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. ام الاعلیٰ نے بڑا پیارا جملہ بولا. وہ کہتی ہیں خدا کی قسم اس کے بعد پھر میں نے کسی شخص کے بارے میں کوئی اس طرح کا جملہ نہیں بولا کہ یہ تو ہے ہی جنتی روح، یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں. ادھر ان بزرگوں کو کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سلسلے میں بیعت ہو جائیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک سارے اپنے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں. بھائی میرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ بات کر ہی نہیں سکتے. پہلی بات وہ یہ بات کریں گے کہ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا، اور یہ انہوں نے کہا، ان کے اشعار موجود ہیں. کسی نے کہا کہ عید کا چاند نظر آیا، مبارک ہو آپ کو. تو وہ کہنے لگے کہ عبد القادر جیلانی کی عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان بچا کر شیطان سے اپنی قبر تک پہنچ گیا. جی ہاں، یہ لوگوں کو گارنٹیاں دیں گے. تو بس چل رہا ہے سلسلہ. اب نام ان کا کیش کروایا جا رہا ہے. اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور ان کو اچھے کاموں کا اجر عطا فرمائے. توحید ان کی ماشاءاللہ کامل ہو چکی تھی. آخری وقت میں نے ان سے ملاقات بھی کی تو وہ بڑی پیاری اس اعتبار سے گفتگو کیا کرتے تھے توحید کے حوالے سے. لیکن آج آپ ادھر چلے جائیں گولڈا شریف مزار پہ تو اتنی بڑی ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے حق نصیر یا نصیر. جو پوری زندگی کتاب انہوں نے لکھی ہے استانت کی شرعی حیثیت، اور الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں توحید کا بیان. اس میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ ہم لوگ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کیش کروا کے ان کے نام پر نذرانے بٹور رہے ہیں. یہ ایک پیر خود کہہ رہا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. تو وہی کام ان کے ساتھ بھی ہو گیا. ان کے بچے زندہ ہیں، پتہ نہیں کیا انہوں نے تعلیمات پہ عمل کیا. ان کی کتابیں بھی ابھی وہاں بک رہی ہیں. میں کئی بار ضرورت پڑتی ہے لے کے آتا ہوں مزار کے اوپر. تو وہ مزار کے اوپر پورا سٹال لگا ہے، وہاں کتابوں میں ابھی بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو مرے ہوئے بھی 2-3 سال ہوئے ہیں، ان کی اولاد نے بھی ان کو بے نہیں کیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو 571 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 571 ہجری، اب چل رہا ہے 1433 ہجری. 800-900 سال گزر چکے ہیں. تو بھائی ان کی تعلیمات نہیں چینج ہو چکی ہوں گی؟ بالکل ہو چکی ہوں گی. اب آ رہی ہے وہ آیت
جو کریٹیکل ترین آیت ہے جس کے اوپر میں نے آج تھوڑی ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 41. اب 20 منٹ باقی رہ گئے ہمارے درس کے، تو میں چاہوں گا کہ 20 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ کیا حال ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو اٹھائیں گے، ایک گواہ کو. شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، عربی میں گواہی دینے والا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ان پر گواہ لے کر آئیں گے. ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھے گا، یعنی کون؟ اس امت کا نبی جو اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اس کے اوپر حدیث جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، بڑی دردناک حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں والے. تو عبداللہ بن مسعود سے مجھے ویسے بھی بہت عقیدت ہے اس بات کی وجہ سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواہش کی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کر لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی. جب اس آیت پہ پہنچے نا کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، نبی کو اٹھائیں گے اس امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اپنی امت جو آپ کی امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو عبداللہ بن مسعود، بس کرو بس. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، آپ کی داڑھی بھی بھیگ چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. نبیوں کے دل بڑے نرم ہوا کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حسرت کرنے والے ہیں، حریص ہیں مومنین کی جانوں پر، ان سے بڑھ کر ان کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. اور امت دیکھیں، امت جناب شفاعت کی امید پہ بیٹھی ہوئی ہے. کچھ بھی ہیں یا اللہ شرابی ہیں، سود خور ہیں، بے نمازی ہیں، جو بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے آمین. یہ جناب دعائیں کر رہی ہے امت. یہ باتیں سن کے تو میرے خیال ہے آگے سے لتر پڑھنا چاہیے. اگر دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو اسٹیبلش کیا ہوتا ہے، یہ مورل لاز ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. فزیکل لاز تو یہاں ایکٹیو ہے، مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتے تو ایک لتر پڑتا آگے سے کہ بے شرم ان حالات کے ساتھ تم کہہ رہے ہو تیرے محبوب کی امت سے، تو امت سے ہی خارج ہو چکا ہے. جس نے ملاوٹ کی وہ میرا امت ہی نہیں ہے. تو جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا آپ نے شفاعت کرنی ہے. بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی شکایت بھی لگانی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، 19واں پارہ پہلا صفحہ کھول کے پڑھ لیجئے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ قیامت والے دن یہ شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. اب مجھے بتائیں جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا؟ شفاعت حاصل کرنے کے لیے شکایت سے بھی بچنا ہے. جو قرآن کو چھوڑ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کریں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اب یہ شہید کے لفظ کو بھی سمجھ لیں. شہید کا مطلب ہے گواہ. اس کے لیے شاہد کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے. جو امام احمد بریلوی صاحب نے سورۃ الاحزاب کی آیت کا جب ترجمہ کیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کر دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ شاہد کا ترجمہ وہاں انہوں نے حاضر و ناظر کیا، لیکن اس آیت میں انہوں نے شاہد کا ترجمہ گواہی کیا ہے، شہید کا ایک ہی لفظ ہے، شاہد یا شہید، حاسب، حسیب، اسی طریقے سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی لنگوسٹک کے اندر۔ تو یہاں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے۔ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، کہیں پہ ترجمہ غلط بھی ہو گیا دوسری جگہ ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تو یہاں پر انہوں نے ترجمہ صحیح کیا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیک زبان کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنی مبارک شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور پھر نیچے یوں، اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی گواہ بنایا، اپنی امت کو بھی گواہ بنا لیا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اب قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بھی اور بعد والے لوگوں سے بھی جن تک پیغام نہیں پہنچا ہوا ان کا تو معاملہ ڈیفرنٹ، لیکن جن تک پہنچ چکا ہے ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اس امت کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ اب وہ بات آپ سمجھ لیں، پارہ نمبر 2 کی پہلے صفحے پہ، پیرا نمبر 2 پہ پہلی جو آیت ہے وہ نکال لیجئے گا، میں یہ بات سمجھا دوں آپ کو۔ آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ شروع میں ہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، مل گئی ہے جی؟ صفحہ نمبر 23، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنا دیا ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں امتاً وسطا، درمیانی امت، ماڈریٹ امت، یہ وہ پرویز مشرف والا ماڈریٹ نہیں ہے، ماڈریٹ امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، یہ وہی لفظ شہداء، شہید، شاہد، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں بھی احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ صحیح کیا، گواہ، حاضر و ناظر نہیں کیا۔ کیوں؟ حاضر و ناظر کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا۔ یہ ترجمہ پڑھے نا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا ہے اور رسول اللہ تم پر گواہی دیں گے، تو وہ ترجمہ بننا تھا ہم نے امت محمدیہ کو لوگوں پر حاضر و ناظر بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر حاضر و ناظر بنایا، تو یہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کیا۔ تو قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہاں بات یاد رکھیں، یہ حاضر و ناظر کا کی جو ٹرم ہے یہ احمد بریلوی صاحب کی ڈیوائز کی ہوئی نہیں ہے۔ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے مشترکہ بزرگ شاہ عبد الحق محدث دہلوی المتوفی 1052 ہجری، 8 سے تقریباً 400 سال پہلے گزرے ہیں، مشترکہ بزرگ ہیں، سانجے۔ یہ پہلی دفعہ حاضر و ناظر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہے۔ اب ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جو لوگ اس عقیدے کے خلاف بولتے ہیں وہ احمد بریلوی صاحب کو تو برا کہتے ہیں، بریلویوں کو برا کہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ جہاں سے شروع ہے اس کو نہیں برا کہتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جی، ان کا نام لیں گے تو ہمارا مسلک بدنام ہوگا۔ اور بھائیو، مسلک نہ بچاؤ خدا کے لیے، دین بچاؤ، اسلام بچاؤ۔ مسلک بچاؤ گے تو اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بات کسی کو نہیں سمجھ آنی، ان کو کہہ رہے ہو رحمت اللہ علیہ اور ان کو کہتے ہو لعنت اللہ علیہ، ظلم کی انتہا ہے۔ لعنت کسی پہ بھی نہ بھیجی جائے، اللہ پر چھوڑ دیا جائے ان کا معاملہ، لیکن کم از کم اپنے بزرگوں کے بھی غلطیوں کو غلطی مانا جائے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات بھی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ بات بڑی چھوٹی ہے لیکن پوری زندگی نہیں یہ کھوپڑی میں آتی۔ تو یہ ٹرم انہوں نے استعمال کی حاضر و ناظر کی، کیونکہ عربی میں تو یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا، اور یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، تو یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ حاضر کا لفظ یہ پینتھیزم کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اللہ از اومنی پریزنٹ ان ایچ اینڈ ایوری ایٹم آف یونیورس۔ یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے، پھر وہ تو مخلوق اور خالق کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی کو وحدت الوجود کا عقیدہ بھی کہا جاتا ہے۔
اور یہاں میں یہ بات کر دوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس عقیدے کو بیان کیا کرتے تھے، لیکن ان کے مرنے سے 2 سال پہلے 2008 میں نے جب ان سے ملاقات کی تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کہا کہ یہ آپ نے عقیدہ غلط بیان کیا، مجھے آپ سے اختلاف ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو صوفیاء کا وحدت الوجود ہے میں اس کو نہیں مانتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اس سے ملتا جلتا ایگزیکٹ تو وہ نہیں لیکن چیزیں موجود ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے یہ کلیئر ہے کہ میرے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ میرا عقیدہ نہیں ہے. اگر کہیں لکھا بھی تھا میں اسے رجوع کرتا ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میرا عقیدہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک وجود نے بنایا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے یہ تو توحید ہے، اس کا نام وحدت الوجود تو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور نام آپ رکھ لیں، توحید کا نام رکھ لیں. اگرچہ قرآن و حدیث سے یہ لفظ بھی ثابت نہیں توحید کا، یہ ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں توحید کی. قرآن میں کہیں لفظ موجود نہیں توحید، ایک ٹرم ہے سمجھانے کے لیے. تو خیر انہوں نے رجوع کیا الحمدللہ. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے سامنے انہوں نے کیا، 2-3 بندوں سکھ راویوں کے سامنے الحمدللہ. تو یہ حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب سے شروع ہوا، اور وہ اس طرح کی آیات کو سہارا لیتے ہیں. تو یہ جو آیت ہم نے بھی پڑھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143، تو اس کے شان نزول میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. شان نزول میں کہہ لیں یا اس سے ریلیٹڈ، جو مسئلے کو بالکل واضح کر دے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا کر کہے گا کہ اے نوح، کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ پہنچا دیا تھا. پھر امت کو بلایا جائے گا نوح علیہ السلام کی، تو نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یا اللہ نوح نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اپنا گواہ پیش کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیل ٹھوک دی ہمارے میں، ہماری عقلوں کے اوپر صحیح طریقے سے ضرب لگاتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھ لیا میں نے پہنچا دیا پیغام. تو ہم مانے ہوئے سارے صحابہ کرام ہمارے ریپرزینٹیٹو تھے نا، وہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ امت بھی مکر جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی امت جب مکر جائے گی تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر لے کر آئے گا. تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا. اور وہ گواہی کیا وہ حاضر و ناظر تھے ہوں گے وہاں پہ اس قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے نا. صحیح بات ہے، سورہ نوح پڑھ کے دیکھ لیں 29ویں پارے میں بندے کے آنسو نہیں رکتے. اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا، میں ان کو رات کو بھی بلایا. اس اللہ کے بندے نے 950 سال تک تن من دھن توحید کے لیے وقف کر دیا، لیکن صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے، صرف تقریباً 1000 سال تبلیغ میں. تو امت کہے گی، ہماری امت گواہی دے گی ان کے خلاف. تو امت گواہی دے گی اس قرآن کی بنیاد پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات پوچھ لی تھی کہ پیغام پہنچا دیا. سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا بلکہ حق ادا کر دیا. تو اس آیت سے یہ بات بالکل کلیئر ہوگی. اب اس کانٹیکسٹ میں اس وقت جو اسٹیبلش عقیدہ چل رہا ہے تصوف کے اندر حاضر و ناظر کا، وہ آپ سمجھ لیں. ان کا موقف یہ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ بڑی بدبختی ہے. لوگ کہتے ہیں جی صرف یہ عقیدے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا کے صوفیوں کے یہ عقیدے ہیں. سوڈان گڑھ ہے صوفیوں کا، مراکش کی کوئی گلی نہیں جہاں کوئی مزار موجود نہ ہو. اسی طریقے سے آپ الجزائر میں چلے جائیں، صوفیت کا گڑھ ہے. ترکی پورے کا پورا صوفیت کا فالوور ہے. فلسطین میں چلے جائیں، یہ بڑے بڑے ملک سب کے یہی نظریات ہیں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں لہر آئی نا کتاب و سنت کے خلاف حکمرانوں کے ذریعے، تو یہ ساری بد عقیدگیاں پھیلیں. تو یہ پاکستان کے عقیدے نہیں، ساری طرف ہیں. بلکہ یہ کلائمیکس کو پہنچی ہے یہ چیز. وہ جو موریتانیہ کے طرف ایک بندہ، وہ جو محمد ساوی مالکی جس کو کہا جاتا ہے، آج سے 200-250 سال پہلے، اس بندے نے تو یہاں تک لکھ دیا اپنے فتاویٰ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے، اس لیے کہا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو بھائیو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا. تو پھر کافر سارے ہی حاضر و ناظر ہیں اس زمانے کے. یہ تو سمجھانے کا، بات کرنے کا اسلوب ہے. اس طریقے سے اگر رزلٹ نکالے جائیں تو قرآن پاک کے اندر ایسی چیزیں آپ بٹھا دیں گے جو قرآن کے اسلوب میں نہیں بیٹھتی. تو ایسے رزلٹ انہوں نے نکالے، اور انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں جہاں بھی آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب زکریا علیہ السلام
وہ جب قلم ڈال رہے تھے مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کے لیے جو سورہ آل عمران میں گزر چکی آیات، تم وہاں موجود نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پیچھے سے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تو کوئی نہیں تھے لیکن حاضر و ناظر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم رواح میں دیکھ رہے تھے، تو موجود ہونا تو ضروری نہیں ہے. تو یہ وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے موجود نہیں تھے. یہ بھی دکھائیں کہ قرآن میں کہیں یہ لکھا ہو کہ نہ تو موجود تھے اور نہ گواہ تھے، تو تب ہم مانیں گے. کوئی آیت ایسی نہیں ہے ان کے بقول، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت رکھی ہوئی ہے ان بدبختوں کے لیے. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 نکال لیں. سورۃ القصص پارہ نمبر 20 کے اندر سورت نمبر 28 ہے. سورت نمبر 28 پارہ نمبر 20 کے اندر صفحہ نمبر بتائیں جی. آیت نمبر 44 جی. 392 کے شروع میں ہے جی پہلی آیت. 392 کی پہلی آیت ہے. مل گئی ہے جی یہ بلو والے قرآن میں. وما کنت بجانب الغربی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغربی جانب نہیں تھے موجود. پہلے شروع میں آیت ہے جی، اس صفحے کی پہلی آیت ہے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، یعنی تورات ان کو دی تھی، اپنا حکم عطا فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ گواہوں میں شامل تھے. دیکھ لیں مسئلہ کلیئر ہو گیا. نہ موجود تھے اور نہ گواہوں میں شامل تھے. یہ دونوں کی، حاضر کی بھی نفی ہو گئی موجود، اور ناظر کی بھی نفی ہو گئی شاہد. تو بالکل واضح ہے. یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ یہ آیات قرآن میں اس لیے آئی تھی کہ یہ اصل میں کافروں پہ دلیل باندھی جاتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. ایک شخص اپنی پیدائش سے 2000 سال پہلے کے واقعات بیان کر رہا ہے اور وہاں موجود بھی نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے. تو یہ اس لیے یہ آیات قرآن میں نازل ہوئی. نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ اس واقعے کے گواہ ہیں. تو اس آیت نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اس باطل نظریے کا جو انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ دلیل پیش کرتے ہیں کچھ کہ جی آپ نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں نا. اچھا جی، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تشہد کے چیپٹر کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ایھا النبی سے لے کر عبدو و رسولو تک پوری اتحیات، تو زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ موجود ہے اس تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہ پہنچے گا سلام. دروشی بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دروشی پہنچائیں. تو اس میں تو یہ کہیں نہیں موجود ہوتا کہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو یہ بات بالکل نظریہ غلط ہے. اس حدیث کے الفاظ ہی پورے پڑھ لیں تو کلیئر ہو جائے گا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے قبر میں 3 سوال ہوں گے. تو تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس میں بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی سوال ہوگا کہ اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوتے ہیں تو تیسرا سوال ہوتا ہے نا. حالانکہ قرآن کے یہ الفاظ حدیث کے الفاظ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ھذا کا صیغہ ہے، اس مرد کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. جال حق میں مفتی احمد جان نعیمی صاحب لکھا ہے جی ھذا کا صیغہ تو حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بھائیو مفتی صاحب کبھی اس کا جواب بھی پڑھ لیتے. تو جب تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے مومن تو یہ نہیں کہتا ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے وہو محمد رسول اللہ، اور وہ تو اللہ کے رسول تھے. آپ وہ غائب کے صیغے میں بات کر رہے ہیں. اگر سامنے ہوتے تو کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے. تو ھذا سے مراد ظاہر جو وہاں پر موجودگی نہیں ہے بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہو جاتی ہے جو مسند امام احمد میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کہ وہ مردہ پوچھتا ہے کہ آپ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر بھیجا تھا. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد تھے. تو مفتی احمد جان نعیمی صاحب نے حاضر و ناظر کی بحث میں جال حق میں لکھا ہے کہ مردہ کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. اگر مرد سامنے موجود نہیں ہے تو اس کو پوچھنا چاہیے جی کس مرد کی بات ہو رہی ہے. تو پوچھ لیا نا جی مرد نے. مسند امام احمد میں پوری ڈیٹیل حدیث موجود ہے. وہ کہتا ہے کس مرد کی بات کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کہتے ہیں آپ میں مبعوث کیا تھا. پھر وہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے کچھ امتی میرے حوضے کوثر پر لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا عزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے امت پہچانی جائے گی عزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے. قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے، وہ تو پھر پولیس رات پہ فیصلہ ہوگا کون منافق ہے اور کون مومن ہے. عزائے وضو ان کے بھی چمک رہے ہوں گے. تو میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں ان کی طرف بڑھوں گا، ان کو حوض کوثر سے مشروب پلانے لگوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار کھڑی کر دی. آپ ان کی حمایت نہیں کریں گے. پھر اس حدیث کے اوپر پھر تابعی کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں. ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے. اور سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کی جو آیات ہیں جو عیسیٰ بن مریم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گفتگو ہے، اس میں عیسیٰ بن مریم ایک لفظ یہ بھی استعمال کریں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، مجھے نہیں پتا میرے بعد انہوں نے کیا کیا. اس آیت کے شان نزول میں اس آیت کی تفسیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے ہیں جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے امتی اس طرح بدعتی دھتکار دیے جائیں گے حوض کوثر سے، میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ بن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بعد کیا کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں جی امت آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامہ اعمال دیکھ رہے ہیں والعیاذ باللہ. اور یہ مشترکہ عقیدہ ہے بریلوی اور دیوبندی علماء کا، دونوں کا مشترکہ ہے. تفسیر عثمانی جو دیوبند کی سب سے معتبر تفسیر ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کی، اس میں آپ یہ جو آیت میں نے سورۃ البقرہ کی پڑھی نا 143، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تمام اعمال سے قیامت تک واقف ہیں. آپ کی قبر میں نامہ اعمال امتیوں کا پیش کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے معاملات پیش کیے جاتے ہیں. ایک ضعیف حدیث کا انہوں نے سہارا لے لیا جس حدیث کے اندر سفیان ثوری مدلس ہے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں گھڑ کر امت کے اندر فتنہ کھڑا کیا گیا. تو یہ میں نے سارے جو ان کے موٹے موٹے دلائل تھے وہ میں نے جو ہے وہ الحمدللہ ایڈریس کر دی ہیں. باقی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے میں سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم حیات النبی کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن برزخی حیات کو، دنیاوی حیات کو نہیں مانتے. قبر میں برزخی حیات ہے، جسم مبارک قبر شریف میں اور روح مبارک جنت الفردوس میں، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک محل دکھایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کہ دنیا میں چند دن باقی ہیں، آپ اپنی وفات کے بعد اسی محل میں آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنتوں میں ہے اور جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح سلامت حالت میں الحمدللہ موجود ہے. اب آخری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو اس چیز کو بالکل کنکلوڈ کر دے گی اس ایشو کو، اور وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں ایک کوئی حبشی عورت تھی جو کہ جھاڑو دیا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اس کو نہ دیکھا مسجد میں، تو پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کچھ دن پہلے فوت ہو گئی تھی، رات کے وقت ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتا دینا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تو دین کا کام کرنے والوں کی وقت تھی نا، جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اس کی قبر بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھا. کیا حسن اخلاق ہے الحمدللہ. ایک حبشیہ عورت، صحابہ کرام نے اس کو عام سا سمجھ کے دفنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ رہے ہیں. بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عورت فوت ہو چکی ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے کہ ہاں وہ کچھ دن پہلے فوت ہو گئی تھی، میں اس کی قبر میں گیا تھا، میں نے اس کو دیکھا تھا. یہ کہتے ہیں نا قبر میں حضور آتے ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اگر گئے ہوتے تو صحابہ کرام سے تو نہ پوچھ رہے ہوتے اس طرح. تو وہ کہتے ہیں ہاں میں 4 دن پہلے میں قبر میں گیا ہوں, قبر میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں, اس نے مجھے دیکھا ہے, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے. اب اس لیول پہ آ کے مجھے شرم آ رہی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے, صرف اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے کہ خدا کے لیے ان عقائد کو نظر ثانی کریں. تو یہ 169 نمبر آیت سورہ آل عمران کی, اس میں میں نے حیات النبی کا مسئلہ کلیئر کیا ہے, اور 179 نمبر آیات کی تفسیر میں نے 40 منٹ میں عقیدہ علم غیب کلیئر کیا ہے کہ علم غیب کا صحیح عقیدہ کیا ہے انبیاء اکرام کے بارے میں, کیونکہ نبی غیب کے علم کے بغیر نبی نہیں ہوتا, لیکن اس میں اصل عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے, اور جتنا اللہ عطا فرماتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہمارے دلوں سے محو کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.